السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں نوشین طارق۔ جناب کل ایک بہت اچھی خبر تھی، خوشخبری تھی کہ ہماری جو انڈر 19 پاکستانی کرکٹ ٹیم تھی اس نے جو ہے وہ انڈیا کے خلاف ایک بڑی وکٹری جو ہے وہ حاصل کی، اور پاکستان میں جو اس سے بڑی خوشی کی خبر کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ جس قسم کے سیاسی حالات ہیں، سیاسی حالات میں اب اس وقت بہت سارے جو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤنز اور ٹرنز اور انسائٹس ڈیولپمنٹ میں ہو رہی ہیں آفٹر توشخانہ 2 جو ہے وہ سزا کے بعد، اور اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں، کیا ڈیولپمنٹ ہے، ان پر بات کروں گی، اور اس لیے میں سے موجود ہوں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک۔ آج علیمہ خانم نے بار بار یاد کیا خاکسار کو ہیں کیوں؟ ٹرائل کے دوران جج صاحب کو کہتی ہیں کہ حسن ایوب نے خبر دی ہوئی ہے۔ بھائی میرا کام ہے خبر دینا، اس نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، اس نے خبر دی ہوئی ہے، تو بھائی میں تو یہی کروں گا نا۔ گھوڑا اگر گھاس کے ساتھ دوستی کر لے تو کھائے گا کیا؟ میرے پاس جو انفارمیشن آتی ہے میں خبر دیتا ہوں۔ تو کیا آپ نے پہلے خبر دے دی تھی؟ کیا توشخانہ 2 کی بات کر رہی ہیں؟ وہ کس کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں، اپنے 26 نومبر والے کی بات کر رہی ہیں۔ توشخانہ 2 ان کو کہاں یاد رہتا ہے؟ اچھا ہاں، کیسی بات کر رہی ہے؟ اپنے حوالے سے کہہ رہی ہیں؟ اپنے حوالے سے کہہ رہی ہیں کہ بھائی میری سزا کی بات کی ہے، مجھے 5 سال سزا۔ میں نے 5 سال کی بات نہیں ہے، 5-7 سال بھی ہو سکتی ہے۔ ATC ہے نا، انسانی دہشت گردی کی۔ اچھا، وہاں پر بڑی مزیدار بات کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ پروسیکیوٹر صاحب کو جلدی کیا ہے۔ جو پروسیکیوٹر کو کہتی ہیں کہ یہ بہت ہیسٹ کے اندر ہے۔ آپ دیکھو کب سے کیس چل رہا ہے، 26 نومبر کب ہوا تھا، تب سے مقدمہ بنا ہوا ہے، ابھی تک چل رہا ہے، اور ابھی تک اس معاملے پر انہوں نے، یعنی پہلے تو وہ 5-6 مرتبہ 10 مرتبہ ان کو جو ہے نا وہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے تھے۔ وہ DSP صاحب جاتے تھے، تعمیر جاتے تھے، پیش نہیں ہوتی تھی۔ پہلے کہتی تھی کہ اس عدالت کا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ اب بتائیں ATC یعنی صادق آباد کا کیس ہے تھانے کا، تو ATC پنڈی اس کی سماعت کرے گا یا فیصل آباد کرے گا؟ کون سی انسانی دہشت گردی کی عدالت سماعت کرے گی؟ پنڈی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، پنڈی کا اختیار ہی نہیں ہے۔ تو اب کہہ رہی ہیں جی کہ اچھا پروسیکیوٹر کہتی ہیں آپ ہیسٹ میں، جلدی میں ہیں۔ پتہ ہے قانون کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ ATA قانون کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے 7 دن کے اندر ٹرائل مکمل کیا جائے۔ اوکے، کتنے دن کے اندر؟ 7 دن کے اندر۔ 7 دن کے اندر، اور سال ہو اور وہ گیا، کہہ رہی ہیں جلدی ہو گئی، جلدی ہو گیا کہ جلدی کر رہی ہیں۔ بس تحریک انصاف کا اپنا سچ ہے جی۔ تحریک انصاف والے علیمہ خانم ہو جائیں، عمران خان صاحب ہو جائیں، وہی وہ جو بات کہہ دیں وہ سچ ہے۔ خان صاحب کے لیے کہہ رہی ہیں بہت لیٹ ہو رہا ہے، اور اپنے لیے کہہ رہی ہیں جلدی ہو گیا ہے۔ یہ تو دیکھیں نا، بات آپ کے سامنے ہے نا کہ یہ جناب کہہ رہی ہیں کہ لیٹ ہو، یہ جلدی میں ہے، جلدی میں نہیں، یہ تاخیر ہو چکی ہے۔ اچھا جناب، جب سیٹرڈے کو توشخانہ 2 کیس کی جب فیصلہ آ گیا، اس کے بعد جو حالات نے رخ بدلا ہے، یعنی حالات نے جو کروٹ لی ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کی طرف سے پیغامات کا سلسلہ بھی آنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے سہیل آفریدی کا نام لے کر جو ہے اسٹریٹ موومنٹ سٹارٹ کرنے کی ہدایت دے دی ہے۔ اس کے بعد اپوزیشن نے بھی جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حساب سے وہ ایک تقریب بھی کی، اس کا 2 دن چلتی رہی۔ اپوزیشن کوئی پوزیشن لینے میں کامیاب ہوئی ہے اب تک یا نہیں؟ اور کیا اس موومنٹ کا، یعنی اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز سہیل آفریدی خود کریں گے، وقت کا تعین، اس کی پیس کا تعین، یا محمود خان اچکزئی کوئی رول پلے کریں گے؟ آپ سنیں، دیکھیں فیر بات کرنی چاہیے۔ بالکل، احتجاج کے لیے اگر لوگوں کو موبلائز کرنا ہے تو PTI نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ محمود خان اچکزئی تو کیا مطلب، آپ بھی ادھر ہیں، میں بھی پتہ ہے نا کہ کیا وہ PK میپ بلوچستان کے اندر ایک ضلع کی جماعت بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ لوگوں نے اگر نکلنا ہے تو وہ اسد کیسر کی شکل پر نکلنا ہے یا عمران خان کے لیے نکلنا ہے؟ عمران خان کے لیے۔ عمران خان کے لیے۔ تو عمران خان کو یہ 17 سال کی سزا ہوئی ہے، تو لوگ کتنے نکلے ہیں باہر؟ پوچھ رہا ہوں، ملک کے طول و عرض کے اندر کتنا بڑا کوئی احتجاج ہوا ہے؟ کوئی احتجاج نہیں ہوا، ہوا تھوڑا بہت، ٹوکن ہوا ہے نا، رسمی ہوا ہے، احتجاج ہوا ہے، بس یہی ہے۔ یہ سمجھ ان کو آ رہی ہے، یہ بیوقوف نہیں ہے، سیاستدان ہے، یہ سیاستدان ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ عوام جو ہے وہ اکتا چکی ہے۔ عمران خان صاحب جب اپریل 2022 کے بعد باہر نکلے، انہوں نے عوام کو ریسٹ نہیں کرنے دیا۔ انہوں نے بار بار اپنے ورکرز کو آزما کر جو ہے وہ بالکل تھکا دیا۔ پھر اس کے بعد علی مین گنڈا پور نے 3 مرتبہ لے کر آئے، ہر مرتبہ 1500 کارکن کو جیل میں بھجوایا۔ پھر لوگ سنتے ہیں، کارکنان کا آپس میں بھی ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ جناب نہ کوئی حال پوچھتا ہے، نہ چال پوچھتا ہے، نہ یہاں تک کہ کوئی لیگل ایڈ تک فراہم نہیں کرتا۔ ایک وقت کی روٹی کسی نے نہیں پوچھی، کوئی ایک ملاقات نہیں کی، وہ بخشی خانے میں آگے بند کرتے ہیں، وہ لوگ چیختے چلاتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کوئی نہیں ہے، یہ کوئی احتجاج نہیں، نہ کوئی تحریک ہے، یہ صرف سیاسی بول بچن ہے، یہ سیاسی گفتگو ہے۔ یہ جناب اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ایک قسم کی، یا اپنے کچھ ورکرز کو جو ڈائی ہارڈ ہیں، ابھی تک پارٹی کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، ان کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے، ان کی امید دلانے کے لیے بیانات ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے کمزور وکٹ پر یہ جماعت آ چکی ہے، یہ پورا الائنس آ چکا ہے۔
آپ کو نظر آ رہا ہے حکومت کو کوئی توجہ ہے ان کی طرف؟ لیکن جب پرواہ نہیں ہے ان کو. اب پی ٹی آئی نے ایک واضح موقف سے اسد کیسر صاحب نے کہا ہمارے پاس مزاحمت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں مزاحمت کے لیے آپ کو لوگ چاہیے نا. آپ نے سڑک کو گرم کرنا ہے, آپ جب احتجاج کے لیے نکلیں گے تو آپ نے حکومت کو گھٹنوں کے اوپر لے کر آنا ہے. آپ نے حکومت کے سامنے اپنا چارٹر ڈیمانڈ رکھنا ہے, کہتے ہیں یہ کرو نہیں تو ہم یہ کر دیں گے. وہ لوگ تو نکالو نا, لوگ نکل کو تیار نہیں ہے نا. اصل بات یہ ہے کہ یہ زمین گرم نہیں کر سکتی. سیاست کے اندر جو ایک لیڈر کے لیے اس کا آخری ہتھیار ہوتا ہے سڑک گرم کرنا. سیاستدان مذاکرات کے ذریعے بند گلی سے راستے نکالتے چلے آتے رہے ہیں, انہوں نے یہ کیا ہے. لیکن یہ جناب جماعت وہ تھی جس نے اپنی فائنل کال کے بعد پھر کے بعد جو ہے مذاکرات کے لیے بیٹھی تھی اور پھر مذاکرات کی درمیان میں سے بھاگ گئی تھی. تو اب یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کی رہائی, کیا کوئی ماورائے عدالت ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے؟ کیا اس ملک کے اندر آپ موب جسٹس کو فروغ دے سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوگا. ویک اپ, کچھ بھی نہیں ان کے پلے. اور یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی تقریب ہوئی 2 دن, جس میں ڈفرینٹ شعبہ حاجات سے لوگوں نے شرکت کی, جس میں صحافی بھی تھے, جس میں سیاستدان بھی تھے, جس میں وکلا بھی تھے. اس پورے تقریب کا میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ کا اس پہ ٹیک کیا ہے, کیونکہ ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ رائے کا اظہار کیا. جیسے کاشف عباسی صاحب نے کہا منی مارشل لا لگا ہے, بہت سے لوگوں نے الگ الگ چیزیں کہی ہیں. شاہد حقان عباسی نے کہا ہے کہ یہ کانفرنس اور یہ اتحاد وقت کی ضرورت ہے. اس پر میں آپ کا ٹیک جاننا چاہتی ہوں. دیکھیں, شاہد حقان عباسی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنی الگ جماعت بنائی. اس جماعت کی کیا فوٹنگ ہے عوام کے اندر؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. تو یہ اب انڈیویجولز رہ گئے ہیں. ان کے ساتھ یہ مری کی اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر اگر ایک الیکشن جیت کے دکھا دیں, میں مان جاؤں شاہد صاحب کو, اپنی انڈیپینڈنٹ پارٹی اپنے طور پر جو ان کی پارٹی رجسٹر ہوئی ہے, یہ الیکشن لڑیں وداؤٹ کسی الائنس کے, یہ الیکشن لڑیں, وہاں پر مجھے 4تھے نمبر پر آ کے دکھا دیں. بٹ یہ سارے انڈیویجول مل کے پلیٹ فارم میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ پرانے بالکل ہیوی ویٹ ضرور تھے ایک زمانے میں. یہ شخصیات ایسی ہیں, لوگ ان کو جانتے ہیں. عمران خان کے لیے لوگ نہیں نکل رہے تو ان کے لیے کیا نکلنا ہے؟ جو ظلم کی داستان بتا رہے ہیں, کس پر ظلم ہوا؟ عمران خان پر. لیکن 9 مئی کس نے کیا؟ میں نے کیا یا آپ نے کیا؟ انہوں نے کیا نا. تو دیکھیں ان کو جو, اور دیکھیں وکٹمائز کیا تھا عمران خان نے اپنے مخالفین کو. آج بس زندگی میں جو ہے نا وہ انسان جو سخت بول بولتا ہے, گھمنڈ کرتا ہے, غرور تکبر کرتا ہے, تو پھر چیزیں اس کے منہ کے آگے آ جاتی ہیں. تو عمران خان کے اوپر بھی خدا نخواستہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اللہ کی پکڑ ہے. جس طریقے سے ان میں تکبر تھا, جس طریقے سے وہ فرونیت والی باتیں کرتے تھے, جو لہجہ تھا ان کا وہ بڑا مطلب تضیق آمیز تھا. یہاں تک کہ جب انڈیا اور پاکستان کا کنفلکٹ ہو رہا تھا اور تمام اپوزیشن بیٹھی ہوئی تھی, تو انہوں نے اپوزیشن کے سامنے میز کے کراس بیٹھنے سے انکار کر دیا. یہ کیا تھا نا انہوں نے, یہ تکبر دکھایا تھا نا انہوں نے کہ نہیں بیٹھوں گا یہ. ہاں, لیکن پھر ہوا کیا, آج وہی کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمیں چھوڑیں, ہمیں یہ کریں, ہمیں وہ کریں. تو ملاقات تک ان کی نہیں ہو پاتی. اچھا حسن, اس ساری سچویشن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو سین وائسز ہیں جو پاکستان کی بات کرتی ہیں, جو صرف خالی عمران خان کی یا خالی نواز شریف کی یا جو ہے وہ بھٹو خاندان کی بات نہیں کرتی, ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کو نارملائز کیا جائے, چیزوں کو جو ہے وہ اس پہ لایا جائے. معافی کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی جی 9 مئی ہو گیا, آپ معاف کر دیں, وہ سب چیزیں کر دیں, پبلک اپالوجی کریں. آپشن تھا نا ان کے پاس. دیکھیں کانسیپٹ آف ریپینٹنس از ڈریون فرام اسلام. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جن لوگوں نے 9 مئی کے بعد پریس کانفرنسز کی, معافی مانگی, تو ان کو تو آپ نے معاف کر دیا, تو باقیوں کا قصور ہے؟ جی بالکل معاف کر دیا. آدم نے غلطی کی تھی, معافی مانگی, اللہ نے معاف کر دیا. جس نے کہا جی کہ دندنا گیا, جس نے اعتراض دیا, جس نے معافی نہیں مانگی, وہ ابلیس تھا. آپ کے سامنے ہے, ابلیس دھتکارا گیا قیامت تک. تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے معافی مانگ لی بالکل وہ ڈائریکٹلی ہوئے ہیں, کیونکہ ریاست نے ان سے متعلق لینینٹ ویو رکھ لیا. یہ مقدمہ ہی ریاست کا تھا, ریاست نے ان سے متعلق لینینٹ ویو رکھا. آپ معافی تو مانگے نا, اور صدقے دل سے معافی مانگے. وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں, کبھی کہتے ہیں فالس فلیگ ہے, کبھی کہتے ہیں کیا ہے, کبھی کیا, سیاسی الفاظ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں آپ. ایسے نہیں ہوتا نا. تو آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ معافی جنہوں نے مانگی تھی انہوں نے نیک نیتی سے مانگی تھی, پھر وہ معاف بھی ہو گئے. جنہوں نے آگے سے بدماشی کی پھر آج تک مقدمے جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. مطلب حل معافی مانگنا ہی ہے. جی بنیادی بات تو یہی ہے نا, اس سے آگے بڑھا جا سکتا ہے نا. ہاں, اس سے آگے بھی چیزیں شروع ہو جائیں, اس سے آگے بڑھا جا سکتا ہے, ورنہ کانسیکوینس فیس کریں. ٹھیک ہے, آپ اپنی جو سینٹینس ہو آپ کو ہونی ہے وہ سرو کریں, باہر آ جائیں, ٹھیک ہے, پھر ایون ہو جائے گا معاملہ.
صحیح ہے. میرا لاسٹ کوشچن ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سیاسی کمیٹی ابھی بنی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو بنانے کا مقصد صرف تعداد ریڈیوس کرنا تھا, 40 تھے تو اب کم کر دیے ہیں, اس میں اب لیگ پولنگ شروع ہو گئی ہے, مطلب مراد سعید کیوں نہیں ہے, فلاں کیوں نہیں ہے, فلاں کیوں نہیں ہے, اس پر بھی جو ہے. میں آپ کو بتاؤں, اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ علیمہ خانم اپنی مٹھی میں کر لیں پارٹی. انہوں نے بالکل سیاسی کمیٹی جو پچھلی ختم کروا کے جو نئی کمیٹی بنائی ہے وہ سلمان اکرم راجہ کے ذریعے تمام اختیارات انہوں نے اپنے پاس لے لیے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ ڈمی ہے علیمہ خانم کے. وہ ایک ان کے سامنے انہوں نے ایک بندہ کھڑا کیا ہوا ہے اور خود یہ موقف رکھا ہوا ہے کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. جنوری اینڈ میں یا فروری میں جب یہ ان کا مقدمہ 26 نومبر والا کنکلوڈ ہوگا اور ان کو سزا ہوگی, یعنی فروری کے اندر میں علیمہ خانم کو کم از کم جیل کے اندر دیکھ رہا ہوں. ہاں وہ جائیں گی جیل, تو پھر اس کے بعد تحریک انصاف دیکھیں کہ کیا شیپ اختیار کرتی ہے, کیا اس وقت تک شاہ محمود قریشی باہر آتے ہیں یا نہیں آتے, یا اس ٹائم تک بھی وہ اندر رہتے ہیں لیکن بظاہر ان کے متعدد مقدمات کے اندر ان کی بریت ہو چکے ہیں, تو ان کو باہر آنا چاہیے, اس سے پہلے آ جانا چاہیے. تو اس سے پہلے اگر شاہ محمود باہر آ جاتے ہیں اور علیمہ خانم اندر چلی جاتی ہیں تو پھر پارٹی کی شکل بھی بدلے گی جی بدلے گی. شاہ محمود قریشی لیڈ کریں گے, یہ میں کو پلان نہیں بتا رہا, ایک چیز آ رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی جو حالات کو دیکھتے ہوئے جو میرا تجزیہ ہے وہ تجزیہ یہ ہے کہ علیمہ خانم نے جانا ہے اندر, شاہ محمود نے آنا ہے باہر, تو پھر سچویشن جو ہے نا پارٹی جو بنے گی وہ ایکچوئل پارٹی ہوگی. یہ تو سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ان کا, پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر کہاں سلمان اکرم راجہ اور کہاں شاہ محمود قریشی, بالکل کاٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو پھر شاہ محمود قریشی کو لیڈنگ رول رکھنا چاہیے نا. تو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. پھر وہ سیاستدان ہے, وہ سیاستدان سیاست کر سکتا ہے. سیاستدان جو ہے نا ایک جو ڈیموکریٹک فورسز ہوتی ہیں جس طریقے سے آگے بڑھتی ہے اس طریقے سے بڑھ سکتا ہے, نہ کہ ایک انتشاری ٹولے کی طرح. تو یہ بڑا فرق ہے. یہ کچھ باریک چیزیں ہیں جو کہ آپ کو دیکھ کر نظر آئے گا, سمجھ آئے گا. آنے والے دنوں کے اندر تحریک انصاف کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے, بشرطے کہ آج بھی شاہ محمود قریشی مایوس کرتے ہیں جی, آج بھی جب کہ اپنا وہ رویہ جو ہے وہ سیاسی جماعت والا رکھیں. اگر آپ آنکھیں دکھائیں گے, آپ بدماشی کریں گے, آپ تھریٹ کریں گے, تو پھر ریاست پاکستان جس نے انڈیا کو اپنے سے 5 گنا بڑے ملک کو جو ہے نا وہ زیر کر دی ہے, اس کو آپ سے ڈر نہیں لگتا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ.